آپ نے نتھیا گلی میں ایوبیہ کے پرفضا مقام کی سیر تو کی ہوگی، یا کم از کم اس ہل سٹیشن کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا۔ یہ علاقہ شکار کے شوقین پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان سے منسوب ہے۔ اپنے تئیں انقلاب برپا کرنے والے جنرل ایوب خان نے کس طرح خود کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا؟ منصوبہ تو یہ تھا کہ قائد انقلاب جنرل ایوب خان مصر کے ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر کی طرح چھوٹے گھر میں رہیں گے، مگر بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے والے ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پینترا بدل کر کہا کہ وہ صدارتی محل میں رہیں گے۔ ترازو کے نئے سلسلے مارشاء اللہ کی تاریخ کی تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے مارشاء اللہ کے نفاذ پر عوام، سیاستدانوں اور میڈیا نے کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا، اور فوجی انقلاب کے بعد بندوق والوں نے قلم برداروں کو کیسے مغلوب کیا۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ کمانڈر ان چیف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان، جنہوں نے 27 اکتوبر 1958 کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالا، اسی روز ان کی 8 رکنی کابینہ سے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے حلف لیا۔ جنرل ایوب خان اور جنرل واجد برقی نے صدر سکندر مرزا سے شام 5 بجے ملاقات کی اور اگلے دن کے معمولات سے متعلق بات چیت کی۔ ناہید مرزا نے 29 اکتوبر کو اسپتالوں کا دورہ کرنا تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے وزیر صحت جنرل واجد علی برقی سے گفتگو کی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ چند گھنٹے بعد وہ خاتون اول نہیں رہیں گی۔ رات کو 10 بجے فوجی بغاوت برپا ہوئی، جسے بعد ازاں فوجی انقلاب کہا گیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے صدارت کا منصب سنبھال لیا اور اگلی صبح جنرل اعظم خان، جنرل واجد برقی اور جنرل خالد شیخ سمیت کابینہ کے سب ارکان نے دوبارہ حلف اٹھایا، کیونکہ اب وہ وزیر اعظم ایوب خان کے بجائے صدر ایوب خان کی کابینہ کے ارکان تھے۔ یہ فوجی انقلاب بری افواج نے برپا کیا تھا۔ ایئر فورس اور نیوی کو اس کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ایئر مارشل اصغر خان، جو پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، انہیں 7 اکتوبر 1958 کی شب ایوان صدر بلایا گیا۔ مارشل لا کے نفاذ کی کارروائی مکمل ہونے تک اگلے چند گھنٹے ایوان صدر میں ہی رکنے کو کہا گیا۔ ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب جرنیل سیاست میں کے صفحہ نمبر 16 اور 17 پر لکھتے ہیں کہ 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے رات 10 بجے کے قریب مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر کہا، سکندر مرزا مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی ایسی حرکت سے پیدا ہونے والی افراتفری سے بچنے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے صدارت سے الگ کر دیا جائے۔ اس وقت میجر جنرل برقی، میجر جنرل اعظم خان، میجر جنرل شیخ اور بریگیڈیئر ملک شیر بہادر وہاں وردی میں موجود تھے۔ ایوب خان نے مجھے کہا کہ میں سکندر مرزا سے استعفیٰ پر دستخط کروانے کے لیے ان کے ساتھ جاؤں۔ سکندر مرزا کا آئین منسوخ کرنا اور ایوب خان کا اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرنا، یہ دونوں اقدام مجھے سخت ناپسند تھے، اس لیے میں نے یہ فریضہ سر انجام دینے سے معذرت کر لی۔ فوجی انقلاب کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا، اس کی ایک کاپی جنرل عتیق الرحمان جبکہ دوسری کاپی جنرل ایس جی ایم پیرزادہ کے پاس تھی۔ جنرل عتیق الرحمان اپنی خود نوشت بیک ٹو دا پویلین میں لکھتے ہیں کہ جب فوجی انقلاب کے کسی نقطے پر عمل درآمد ہو جاتا تو اس پر نشان لگا دیا جاتا۔ انقلابی منصوبے کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ مصر کے فوجی ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر کی طرح جنرل ایوب خان ایک چھوٹے سے گھر میں قیام کریں گے، مگر انان اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل ایوب خان نے چھوٹے گھر میں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایوان صدر میں قیام کریں گے۔ 27 اکتوبر کا دن جب میجر جنرل سکندر مرزا سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لیا گیا، اسے ہر سال یوم انقلاب کے طور پر منایا جانے لگا۔ فوجی انقلاب کا 1 سال مکمل ہونے پر جنرل ایوب خان نے ایک مارشل لا حکم کے ذریعے خود کو فیلڈ مارشل کے رینک پر ترقی دے دی۔ فیلڈ مارشل بلند ترین فوجی رینک ہے اور جنگیں جیتنے والے ہیروز کو اس قابل سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ بھارتی حکومت نے
پہلے مقامی آرمی چیف کے ایم کریپا اور سیم جمشید جی مانک شاہ کو فیلڈ مارشل کے رینک پر ترقی دی، مگر اپنے ملک کو فتح کرنے والے جنرل ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ جنرل عتیق الرحمان اپنی سوانح حیات بیک ٹو دا پویلین میں لکھتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ سردار نعیم نے پشاور کا دورہ کیا تو سرکاری زہرانے میں میری نشست ان کے پاس تھی۔ وہ میری طرف جھکے اور کہا کہ افغانستان میں تو جنگ جیتنے والے جرنیل کو فیلڈ مارشل بنایا جاتا ہے، آپ کے ملک میں فیلڈ مارشل بنائے جانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں سمجھ گیا کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان پر طنز کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر ایوب خان کو یہ رینک دیے جانے پر خوش نہ تھے، کیونکہ یہ سیاسی نوعیت کا فیصلہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات سردار نعیم سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ مجھے جلد سوچ کر مناسب جواب دینا پڑا، اور میرا خیال ہے کہ میرے جواب سے ان کی تسلی ہو گئی۔ قدرت اللہ شہاب جو معزول صدر سکندر مرزا کے دور میں ایوان صدر میں تعینات تھے، وہ جنرل ایوب خان کے کرسی صدارت پر براجمان ہونے کے بعد بھی اپنے منصب پر برقرار رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مارشل لا احکامات، قوانین اور ریگولیشنز میں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے حکومت پاکستان لکھا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے جنرل ایوب خان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تو انہوں نے واضح کیا کہ یہ غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ دانستہ ایسا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک کا لفظ نکال دیا جائے۔ قدرت اللہ شہاب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک طویل خط لکھ کر ایوب خان کو قائل کیا، جس پر انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ جنرل امراؤ خان جو مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے، وہ اپنی خود نوشت ایک جرنیل کی سرگزشت کے صفحہ نمبر 129 پر لکھتے ہیں کہ عوام نے نہ صرف ماشاء اللہ کا خیر مقدم کیا بلکہ صوبے بھر میں اس تبدیلی پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ لوگ بازاروں میں خوشی کے مارے ناچ رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان حالات میں فوجی دستوں کو متعین کرنا حماقت ہوتا۔ 8 اور 9 اکتوبر کی صبح کو میں خود حلیہ بدل کر شہر میں گھومتا رہا تاکہ عوام کا رد عمل معلوم کر سکوں۔ عوام مارشل لا کو سیاستدانوں سے نجات دہندہ تصور کرتے تھے۔ مغربی میڈیا نے تو جنرل ایوب خان کی مدح سرائی کی ہی، پاکستانی میڈیا بھی فوجی انقلاب کو خوش آمدید کہنے میں پیچھے نہ رہا۔ پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز اور بنگالی اخبارات کے سوا سب اخبارات فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی تعریف کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ مقبول ترین انگریزی اخبار ڈان نے اسین ریولوشن یعنی ذی فہم انقلاب کے عنوان سے اداریہ لکھ کر اس پہلے مارشل لا کی حمایت کی۔ 27 اکتوبر کو جب میجر جنرل سکندر مرزا کی چھٹی کروا دی گئی اور جنرل ایوب خان نے صدارت کے منصب پر بھی قبضہ کر لیا تو ڈان اخبار نے ایک بار پھر اس فوجی انقلاب کو بہترین ملکی مفاد میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا اور ایوب خان کی چاپلوسی کرتے ہوئے انہیں روحانی اقدار سے جڑا خوف خدا رکھنے والا شخص قرار دے دیا۔ جنرل ایوب خان کے فوجی انقلاب کی آمد پر بیشتر سیاستدانوں نے یا تو چپ سادھ لی یا پھر چڑھتے سورج کو سلامی پیش کرتے ہوئے دکھائی دیے، یہاں تک کہ محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے بعد ازاں ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا، وہ بھی مارشل لا کی تعریف کرتی دکھائی دی۔ لارنس زاری نے اپنی کتاب میں محترمہ فاطمہ جناح کا بیان نقل کیا ہے جو کچھ یوں ہے: جنرل ایوب خان کے زیر انتظام ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور افواج پاکستان نے انتظامی بے کلی اور سماج مخالف سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے عنان اقتدار سنبھال لی ہے تاکہ اعتماد، سیکیورٹی اور استحکام کا احساس بحال کر کے آخرکار ملک میں حالات معمول پر لائے جا سکے۔ میں نہ صرف دعا گو ہوں بلکہ اس توقع کا اظہار کرتی ہوں کہ خدا ان اہداف کے حصول کے لیے انہیں طاقت اور دانائی فراہم کرے۔ میڈیا، سول سوسائٹی یا سیاستدانوں میں سے جنہوں نے جنرل ایوب خان کے فوجی انقلاب کو خوش آمدید نہیں کہا،
انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ مارشل لا نافذ ہونے کے ایک ماہ بعد ہی ہفتہ روزہ لیل و نہار کے مدیر سید سبط حسن، روزنامہ امروز کے ایڈیٹر احمد ندیم قاسمی اور پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر فیض احمد فیض کو سیکورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ممتاز سیاستدان میاں افتخار الدین، جو قیام پاکستان کے وقت مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے اور بعد ازاں دستور ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے، ان کے زیر انتظام چل رہے پروگریسو پیپرز گروپ کے اخبارات ماشاء اللہ حکام کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹک رہے تھے۔ پروگریسو پیپرز تب پاکستان کا سب سے بڑا اشاعتی ادارہ تھا، جو مقبول ترین انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے علاوہ کثیر الاشاعت اردو اخبار، روزنامہ امروز اور ادبی جریدہ ہفتہ روزہ لیل و نہار شائع کیا کرتا تھا۔ ایوب راج نے اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے کے لیے 18 اپریل 1959 کو ایک اور فوجی انقلاب برپا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مظہر علی خان، جو فیض احمد فیض کے بعد پاکستان ٹائمز کی ادارت سنبھالے ہوئے تھے، ان کے فرزند طارق علی کے حوالے سے ضمیر نیازی کی کتاب پریس اینڈ چینز کے صفحہ نمبر 79 پر جو روداد بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے عنان اقتدار سنبھالی۔ جلد ہی اس کے مشیروں نے بتانا شروع کیا کہ باقی اخباروں نے تو ماشاء اللہ کا خیر مقدم کرنے کے لیے اداریے لکھے، مگر پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر مظہر علی خان نے لکھا کہ مرکزی قائد دھرتی کو بنجر کرنے پر اتر آیا ہے۔ بریگیڈیئر ایف آر خان، جنہوں نے ایوب خان کے لیے وہی کردار ادا کیا جو ہٹلر کے پروپیگنڈا ماسٹر گوئبل سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ میڈیا کو تسخیر کرنے کے لیے اس فوجی آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ ان کی معاونت کر رہے تھے معروف سول سرونٹ قدرت اللہ شہاب۔ رات کی تاریکی میں بہادر جوان اخبارات کے دفاتر میں داخل ہوئے اور مزاحمت کا سامنا کیے بغیر تمام مورچے فتح کر لیے۔ مظہر علی خان کو بطور ایڈیٹر کام جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ مانے۔ محمد سرفراز نامی ایک سرکاری گماشتے کو بطور ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے میڈیا کو تسخیر کیے جانے پر اداریہ لکھا۔ دا نیو لیف اور وہی اخبارات جن کے صفحات پر ماشاء اللہ حکام سے متعلق تنقیدی خبریں شائع ہوا کرتی تھیں، وہاں حکومتی موقف چھپنے لگا۔ ایوب راج کے اس جابرانہ اقدام کے خلاف بات کرنا تو درکنار، میڈیا مالکان ڈکٹیٹر کی مدح سرائی میں مشغول ہو گئے۔ ٹائمز آف کراچی کے ایڈیٹر زید سلہری نے اخبار کے صفحہ اول پر اپنے دستخط کے ساتھ اداریہ لکھا، جس کا عنوان تھا فریڈم ریسٹورڈ۔ ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے انقلابی حکومت کی اس کامیابی پر لکھا، یہ لمحہ اس بات کا متقاضی ہے کہ باقی قومی میڈیا پاکستان ٹائمز اور اس سے جڑے دیگر اخبارات کے نظریاتی طور پر دوبارہ جنم لینے پر خوشی سے ناچے گائے۔ اب وہ یعنی پروگریسو پیپرز والے اپنے ہی گھر میں اجنبی نہیں رہیں گے، ہم انہیں دور دراز مداروں اور خلائی مخلوق کے افق سے نجات پانے پر مبارکباد دیتے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ انقلابی حکومت نے پاکستان میں صحافت کی آزادی کا اشارہ دے دیا ہے۔ میاں افتخار الدین کے شیئرز غیر قانونی طور پر نیلامی کے لیے پیش کر دیے گئے، اگرچہ سب سے بڑی بولی سیگل گروپ کے سعید سیگل نے لگائی، مگر یہ شیئرز احمد داؤد کو 64,40,000 روپے میں بیچ دیے گئے۔ 18 اپریل 1964 کو یہ ادارہ نیشنل پریس ٹرسٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور 12 اخبارات اس ٹرسٹ کے زیر انتظام کر دیے گئے۔ غلام فاروق، جنہوں نے واپڈا سمیت کئی اداروں کو کھڑا کیا، انہیں اس ٹرسٹ کے لیے فنڈز کا انتظام کرنے کو کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرسٹ دراصل الطاف گوہر کا برین چائلڈ تھا۔ نیشنل پریس ٹرسٹ یعنی NPT کا پہلا چیئرمین مغربی پاکستان کے سابق گورنر اختر حسین کو بنایا گیا اور پھر اس کی زمام کار میجر جنرل حیاء الدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ کچھ عرصہ کے لیے چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی نے بھی NPT کی قیادت سنبھالے رکھی۔
ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین کو جنرل ایوب خان کی کابینہ میں انڈسٹریز اور قدرتی ذرائع کا وفاقی وزیر بھی بنایا گیا۔ ایوب خان کے دور میں نہ صرف مصنوعی ترقی کا ڈھول پیٹنے کے لیے پراپیگنڈا سیل بنایا گیا بلکہ صحافیوں کو رشوت دینے کی روایت بھی ڈالی گئی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراسڈ سوارڈز کے صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں کہ حکومتی پراپیگنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایوب خان نے ایک سخنور بریگیڈیئر FR خان کی سربراہی میں بیورو آف نیشنل ریسرچ اینڈ کنسٹرکشن کے نام سے سیل بنایا۔ یہ دراصل ایوان صدر میں وزارت اطلاعات کا نقیب ادارہ تھا، جسے بعد ازاں وزارت اطلاعات میں تبدیل کر کے الطاف گوہر کو اس کا سیکٹری بنا دیا گیا۔ الطاف گوہر سے متعلق بہت سوں کا خیال ہے کہ اس میں سویگلی اور گوئبلز کی صلاحیتیں یکجا ہو گئی تھیں۔ بیورو آف نیشنل ریسرچ اینڈ کنسٹرکشن کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان جانے پہچانے صحافیوں کی خدمات خفیہ طور پر حاصل کرے جو اس بات پر آمادہ ہوں کہ ان کے نام سے قومی اخبارات میں حکومت کے حق میں مضامین شائع کروائے جا سکیں۔ ایک سول سرونٹ جنہیں تب اس بیورو میں تعینات کیا گیا تھا، ان کے مطابق تب ایک بڑے صحافی کو ان کا نام استعمال کرنے کے عوض 1000 روپے سے 2000 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے، جو اس دور میں بہت شاہانہ معاوضہ ہوا کرتا تھا۔ میاں افتخار الدین اس صورتحال پر جلتے کڑتے 1962 میں فوت ہو گئے۔ حسین شہید سہروردی، جنہوں نے بطور وزیر اعظم کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا، ایوب راج کے دوران انہیں غداری کے الزام میں گرفتار کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، اور 7 ماہ بعد جب عوامی دباؤ پر رہائی ممکن ہوئی تو دل کا دورہ پڑنے پر انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ 5 دسمبر 1963 کو حسین شہید سہروردی بیروت کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے تو ان کی بیٹی بیگم اختر سلیمان سہروردی نے ان کی موت کو قتل قرار دے دیا۔ ایوب راج کے دوران ناپسندیدہ سیاستدانوں کو نکال باہر کرنے کے لیے عمل تطہیر کا آغاز ہوا تو ایبٹو کے ذریعے لگ بھگ 6000 افراد کو 6 سال کے لیے سیاست سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ جنرل امراؤ خان، جو ایوب ماشاء اللہ کے بعد مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، وہ اپنی کتاب ایک جرنیل کی سرگزشت کے صفحہ نمبر 152 پر حسین شہید سہروردی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ اگرچہ قائد اعظم نے اس پر کبھی اعتماد نہ کیا تھا، لیکن بطور سیاستدان اس کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حسین شہید سہروردی خود بھی کہا کرتے تھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو 3 چیزوں نے جوڑ رکھا ہے: انگریزی زبان، PIA اور وہ خود، یعنی حسین شہید سہروردی۔ ایوب خان نے اس ڈور کو توڑ ڈالا تو قیادت شیخ مجیب الرحمن کے ہاتھ میں آ گئی اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ ماشاء اللہ کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دوران کی گئی اصلاحات، معاشی ترقی اور دیگر اقدامات کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔